وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ، آج کا سبق جو ہے 6 نمبر آیت حصہ اول پہ مشتمل ہے اور 23-11 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہماری زندگی قرآن کی ہدایت کے خلاف گزر رہی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم، یہ کتاب خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون. ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 6. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، پھر اسی کی طرف سیدھے چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگو. وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے. بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، بہت مرکزی. اس آیت میں ایک جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جہاں ایک انسان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے،
دوسری طرف انسان کو اس کا مقصود حیات اور بتایا جاتا ہے کہ مقصود حیات ہے کیا، پھر مقصود حیات تک پہنچنے کا راستہ یا راز یا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر اگر کوئی رسول کی بات کو تسلیم نہ کرو عملی طور پہ تو اس کے لیے اس کے انجام سے اس کو خبردار کیا جا رہا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ کی آیت سے۔ دیکھیں انما انا بشر مثلکم، تھوڑا سا اگر آپ ذہن میری طرف کر لیں اور توجہ میری طرف کریں تو بہتر ہوگا، بنسبت یہ کہ آپ ایک اور کام بھی چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو اس میں مصروف ہو، تو ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے بہرحال۔ اچھا، اس میں ایک جو بنیادی وہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کی جاتی ہے، یعنی مجھے وحی کے ذریعے وحی کی جاتی ہے، یوحا الیہ۔ تھوڑا سا اس میں مطلب سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں انسان اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں ایک بہت عظیم الشان مقصد کے تحت بنایا ہے۔ یہ باقی چیزیں، باقی مخلوقات جو ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں جو مقدس ہستیاں ہیں فرشتے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تو یعنی بہت سی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ بارش، ہوائیں چلانا، بارش برسانا، روحیں، جسم میں روح ڈالنا، جسم سے روح نکالنا، رزق، اور یہ ساری کھیتی باڑی اور یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ہوائیں، یہ طوفان اور یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی فرشتوں کے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ اسباب ہیں اور یہ عالم اسباب ہے۔ تو عالم اسباب میں ہر چیز کا فاعل جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ فاعل حقیقی ہے، وہ جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے۔ لیکن یہ چونکہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، اس کی میں ابھی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن ہم رہ رہے عالم اسباب میں۔ اب ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے، یہاں تک کہ جو مقربین فرشتے ہیں وہ بھی اب ایک فرشتے کے ذمے جو ہے وہ رسول امین کا ہے، امان دار فرشتہ، وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کے ذمے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسانی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، نزل بِهِ روح الامین، روح امین جو ہے یعنی روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، وہ وہی لے کے آتے ہیں۔ مقرب میں فرشتوں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جو اسرائیل علیہ السلام ہے تو ان کی ڈیوٹی ہے موت کی، جان قبض کرنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مقرب فرشتے کی اب جو اسرافیل علیہ السلام ہے وہ جو ہیں وہ انہوں نے سور پکڑی بھی ہے منہ میں اور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، وہ بھی انسان سے تعلق رکھتا ہے، سور کا پھونکنا یا نہ پھونکنا۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بشر مثلکم یوحا الیہ، تھوڑا سا اس میں غور کیجیے، بشر پہ وہی کیوں آئی ہے؟ ایک سوال یہاں آپ قائم کریں، سوچیں، انسان کو یعنی کیا ضرورت تھی کہ انسان کے لیے انسان کے ذریعے ہدایت، انسان کو انسان کے ذریعے ہدایت دی جاتی، آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو دیکھیں اللہ ہے
اور ہم ہیں، انسان ہے. اب بیچ میں اور کوئی واسطہ تو ہے نہیں. اب انسان تو ضرورت یعنی انسان تو محتاج ہے ہدایت کا. اس بات پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیجیے. کیسی ہدایت؟ کس کی ہدایت؟ ہر ایک انسان کو تو دنیا میں دیکھیں ہدایت سے بے نیاز ہو کر اکثریت جو ہے اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہی ہے. یعنی برائے نام مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 1.5 ارب ہے، جبکہ آپ لگا لیں 8 ارب جو ہے وہ اگر ٹوٹل آبادی لگا لیں نا دنیا کی، تو باقی جو 6.5 ارب لوگ ہیں تو یہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور بظاہر اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ان کا رہن سہن اور ترقی یافتہ قومیں ہیں، وہ یورپ ہے، انگلینڈ وغیرہ، جو امریکہ یہ وہ، اور پھر یہ سارے لوگ 6.5 ارب لوگ، یہ تو اللہ کی ہدایت کے بغیر اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آئے دن ترقی کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی جو ہے چاند تک بھی پہنچ گیا ہے، روس ہے، امریکہ ہے، چین بھی ڈورے ڈال رہا ہے آسمان پر، پتنگیں چڑھا رہا ہے، میزائل وغیرہ. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہدایت کے بغیر بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ہدایت اب یہ کیسی ہدایت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھجوائی ہے. دیکھیں 6.5 ارب آبادی بغیر ہدایت کے زندگی گزار رہے اور وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن وہ مادے میں ترقی کر رہے ہیں، مٹیریل میں ترقی کر رہے ہیں. اصل میں انسان کیا ہے وہ تو ظاہر نہیں ہے. یہ تو کوئی ثابت کرنے والی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے دلائل دیے جائیں. 2 ہی چیزیں ہیں، روح ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں سب، روح جس کو انگریزوں نے سوائل کا نام دے دیا ہے یا جو بھی ہے، روح اور جسم. اب اس میں ہمارے عقیدے کے مطابق اصل جو ہے وہ روح ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا جاتا ہے یہ امر ربی ہے. قل الروح من امر ربی. اچھا جو 6.5 ارب لوگ ہیں اور اس میں 1.5 ارب بھی یہ لوگ لگا لیں جو برائے نام مسلمان ہیں، مردم شماری والے، یہ جو 8 ارب انسان ہیں. اب دیکھیں ہمارے خیالات مشترک ہیں، اب اس میں مسلم اور نان مسلم کا کوئی سوال نہیں ہے. ہم سب جو ہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہم نے اہمیت دے دی ہے ظاہر کو. ہماری نظر میں ظاہر اصل ہے، دنیا حقیقت ہے، یہ ہم سب کا خیال ہے. مسلمان تو ہے نہیں آج دنیا میں، یہ بات نوٹ کر لیں. مومن نہیں ہے. دیکھیں جماعت نہ ہو تو مومن نہیں ہے. اسلام جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا. آج روئے زمین پر اسلام نہیں ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے، کیوں کہ مومن نہیں ہے. مومن ہوں گے تو وہ غالب ہوں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. حزب اللہ ہم الغالبون. حزب اللہ ہے نہیں، مومن نہیں ہے تو غالب نہیں ہے. اور یعنی ان حزب اللہ ہم الغالبون اور فإن حزب اللہ ہم الغالبون. تو یہ دونوں باتیں ہیں. دیکھیں غالب جو ہے وہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ. تم غالب ہوگے، اعلیٰ ہوگے، برتر ہوگے اگر تم مومن ہو. تو مومن ہے نہیں تو برتر بھی نہیں ہے، مغلوب ہے، شکست خوردہ ہے، غلام ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تو اب یہ نکال دیں یہ بات جو 1.5 ارب والی بات ہے یا 6.5 ارب والی بات ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ ایک پیج پہ ہے، ایک صفحے پہ ہے. ہم سب جو ہیں ظاہر کے دیوانے ہیں. ہم سب کی نظر میں دنیا حقیقت ہے. روح کو کوئی بھی اہمیت نہیں دے رہا. روح کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آج کا مسلمان، چھوڑ دیں ان 6.5 ارب کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم
نام لیتے ہیں اسلام کا تو میں آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے عام طور پہ میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ میرا مخاطب جو ہے وہ آج کا برائے نام مسلمان ہے۔ تو ہماری نظر میں تو دنیا کی اہمیت ہے، اب ہدایت ہماری ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اور مسلم، غیر مسلم اور مسلم ایک پیج پہ ہیں، ایک خیال ہے، دنیا حقیقت ہے، ظاہر حقیقت ہے، ظاہر کی ترقی ہونی چاہیے، ظاہر کے لیے زندہ رہنا چاہیے، یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں۔ مسلمان تو مطلب دو رخا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل سے کچھ کہتا ہے، لیکن ہمارا عمل اور کافروں کا عمل یعنی سوچ ایک پیج پہ یکساں ہے۔ اچھا بہرحال میں یہ یوحا الیہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑی دیکھیں مستقل ایک مضمون ہے اس 6 نمبر آیت میں، پورا مضمون اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے، اس میں ہماری منزل بھی ہمیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کا طریقہ بھی بتایا کہ منزل تک پہنچنا کیسے ہے، اور اگر کوئی نہیں قبول کرتا اللہ کی ہدایت کو تو وہ اس کے لیے پھر ہلاکت کی یعنی ہلاکت کی خبر ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کی ضرورت کیا ہے، اصل میں یہ بات جو ہے یہ کرنی ضروری ہے، یہ بات ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ دیکھیں یہ بات تو یعنی بلا خوف تردید میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں۔ قرآن بطور ہدایت اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، ہمارے اخلاق قرآن والے نہیں ہیں، یہ ایک بات بالکل سیٹ ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں تو قرآن کے بل بوتے پر زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہتے ہیں تو قرآن میری زندگی سے نکل گیا تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں گا، آپ تو ویسے ہی رہیں گے۔ اور یہ ایک بات میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آج مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کے حروف اٹھا لے، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی سینوں میں جو قرآن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے، جو صفحات پہ ہیں وہ بھی کورے ہو جائیں اور قرآن کو بھلا دیا جائے، تو سوائے اس کے کہ اب نماز میں آپ کیا پڑھیں گے، ہاں وہ چند صورتیں اللہ تعالیٰ یاد رکھے گا تو آپ نمازیں پڑھتے رہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، قرآن ہم صرف نماز میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا، وہ بھی بڑی مشکل سے، کچھ چند صورتیں ہم نے یاد کی ہیں بس، وہی ہم دہراتے رہتے ہیں۔ تو آج اگر قرآن، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ سوچیں آپ، آج اگر قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے مکمل طور پہ، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں کہ ہم تو قرآن کو کبھی کا چھوڑ چکے ہیں، صدیاں ہو گئیں کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں، بات تو ختم ہو گئی۔ آپ تو ظاہر کے دیوانے ہیں، ہم سب ظاہر کے دیوانے ہیں، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ظاہر ہی ہماری منزل ہے۔ اللہ تو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، ہدایت کی میں آپ کو بات کروں، یوحا الیہ پہ میں بات کر رہا ہوں، پھر میں بشر تک آؤں گا۔ اچھا اب میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ یہ وحی اور ہدایت کی ضرورت کیا ہے، یہ میں تھوڑا سا دیکھیں، یہ میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے تو مجھے کرنی ہوتی ہے، جب قرآن کی آیت آتی ہے تو مجھے اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، اور وہ میں کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے۔ اچھا ہدایت، دیکھیں ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بتانا اور منزل تک پہنچانا۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ جو آپ کہیں جا رہے ہیں سفر پہ، آج کل تو وہ گوگل میپ آ گیا نا،
آپ اس میں لوکیشن دے دیتے ہیں، تو جہاں پر آپ کی وہ ہوتی ہے، یعنی آپ جہاں پر ہوتے ہیں وہ آپ کو راستہ سیدھا کر دیتا ہے اور ٹائم بھی بتا دیتا ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے یا استعمال کیا ہے، کرتا ہوں میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ آپ کو راستہ سیدھا کر دیتا ہے، یہ راستہ ہے، اور قریب ترین راستہ بتاتا ہے، سوچ سمجھ کے جو بھی اس کے دماغ میں ہے کمپیوٹر کے، سوچتا ہے سمجھتا ہے، پھر آپ کو ایک راستے دیکھ لیتا ہے، پھر ایک راستہ آپ کی منزل تک جو جاتا ہے۔ پھر جب آپ اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں، دیکھیں ایک راستہ بتاتا ہے آپ کو، پھر جب آپ منزل تک لے جاتا ہے، اور جب منزل آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن، آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ ہیں، آپ پہنچ گئے اپنی منزل پہ۔ یہ ہدایت یہی چیز ہے، منزل اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب منزل ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، انسان کی منزل اللہ تک پہنچنا، کیا بات ہے، اس کا تو آپ تھوڑا تصور کریں نا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے ہیں، میں تو اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، آئے اللہ کی طرف سے، ہم اللہ کے ہیں، آئے بھی وہاں سے ہیں۔ دیکھیں یہ راجعون کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا قرآن میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ گھر سے چلے گھر واپس آئے، جہاں سے گئے وہاں سے واپس آئے۔ راجعون کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس لیے کہ آپ جہاں سے چلے وہاں واپس لوٹ لیں۔ وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، ہم سب بھولے ہوئے ہیں، اپنی جہاں سے آئے ہیں اس کو ہم بلایا ہوا ہے ہم نے، لیکن میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، کہ واپس جانا ہے ہم نے اللہ کے پاس تیاری کر کے، اور اگر راستہ بھول گئے آپ تو اب وقت ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ نے حق سے نازل کیا ہے اس کی طرف۔ تو انما انا، اچھا میں بتا رہا ہوں آپ کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے، وہی کی کیا ضرورت ہے۔ آج ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے اپنے اجتماعی طور پہ نظام تعلیم سے، اور انفرادی طور پر ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بات کو تو آپ جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ قرآن کو تو ہم نے ہدایت کے طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں نے تو آپ کو کہا نا، آج اگر اس برائے نام قرآن سے قرآن ہٹا لیے، اللہ تعالیٰ ہٹا لے، اس کی زندگی میں بال برابر فرق نہیں آئے گا۔ بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہو گیا، اب کوئی ہستی اس کا موڈ ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک خود اس کا نفس نہ چاہے یا اس کے میاں کا۔ یہ میں دیکھیں، یہ ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے نفسانیت کا مسئلہ ہے، ہم سب نفس کے غلام ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنا مشکل ہے آپ کو اپنے نفس پر قابو پانا۔ اول تو آپ قابو پانا ہی نہیں چاہتے۔ شوہر اور بیوی، شوہر ناراض ہے، بیوی اگر ساری کر دے اور شوہر کا غصہ پارا چڑھا ہوا ہو تو کیا وہ معاف کر دے گا؟ نہیں، جب تک خود وہ پارا اس کا نیچے نہیں آتا وہ سوری نہیں قبول کرتا۔
الٹا وہ سوری کے نتیجے میں مزید بپرے گا۔ اسی طرح عورت اگر شوہر سوری کرے، اول تو مجال نہیں ہے کیونکہ بیگمات کا غصہ تو انتہائی ہائی ہوتا ہے، تو شوہر اگر سوری، یعنی شوہر سوری کرنے کی بھی جسارت نہیں کرتا کہ میری سوری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اور اس کو جو بعض خواتین ہوتی ہیں نا وہ اور سر چڑھ جاتی ہیں۔ بہرحال میں دیکھیں میرے خاتون و مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں انسان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا اپنا پارا ہائی ہے، اللہ کی ہم سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر۔ ہم سب نفس کے غلام ہیں اور ہم مشرک ہیں۔ ہدایت کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ مشرک بن گئے۔ ابھی آگے اس کی تفصیل آئے گی مشرکوں کی، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اس کی تفصیل آئے گی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہدایت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہدایت، یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہدایت کی آج ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس کسی نے کوئی پیر پکڑا ہوا ہے، بس پیر جو ہے بس پیر صاحب ہیں اور پیر صاحب ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے مزارات پہ، کیا ہو رہا ہے، کیا اودم مچایا ہوا ہے لوگوں نے، اور نام لیتے ہیں دین کا۔ قوالیاں ہو رہی ہیں جناب، داڑھی منڈے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور طبلے اور باجے اور ہارمونیم اور بس قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ امیر خسرو کی قوالی ہے اور یہ فلانی ہے، اور لوگ نچھاور کر رہے ہیں۔ آج کل تو بعض یعنی میں نام نہیں لیتا، لیکن بعض ایسے قوالیاں وہ جب ان کو کوئی فنکشن کرنا ہوتا ہے تو قوالی کا رکھ لیتے ہیں، اور جناب شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈھول باجے اور یہ اور وہ قوالیاں، اشعار پہ وہ شیخ صاحب بھی گھوم رہے ہیں اور نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک ادھم مچا ہوا ہے دین کے نام پر، یہ سب دین کے نام پہ ہو رہا ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے دین سے۔ دین تو سیدھا سادہ ہے بھیا، اللہ کی بندی فاستقیموا الیہ واستغفروہ کی بات ہے، بس انما الہکم الہ واحد کی بات ہے۔ ہم نے مطلب وہ اپنے لیے جو ڈھول باجے بتاشے وغیرہ جو بھی ہے، بہت ہی بری حالت ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہدایت کی خیر میں بات کر رہا تھا، تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے۔ ہدایت کو آپ محسوس کریں کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ ہدایت اصل تو ہدایت ہے، پھر ہدایت چونکہ ضروری تھی تو وہ اس کا ذریعہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ ہدایت وہی آئی انسان پر، اور انسان کے ذمہ ڈیوٹی بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچا دو، جو آپ پر تعلیم آ رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ وَأَنذِرْ بِهِ، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ۔ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ۔ ذکر، نصیحت کرو قرآن کے ذریعے، جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے۔ ہم تو نہیں ڈرتے سر، ہمیں کیا خوف ہے؟ ہم سب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کو عذاب آخرت کا کوئی خوف نہیں۔ بہرحال بات کریں گے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم